अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 43, आर्टिकल पार्ट 2, सबक नंबर 43, अल्फाज में तारीफ और तनकीर, हिस्सा 2। दोस्तों, पिछले सबक यानी पहले पार्ट में हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा और सीखा कि कहाँ ए और एन लगाया जाता है। ये सब उसी का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि द को दी या द कब पढ़ा जाता है, नीज कहाँ पर द लगाना जरूरी है और कहाँ पर बचना जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी अच्छे से आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोज के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोज को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मशक करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। दोस्तों, आज का सबक है THE को कब द और कब दी पढ़ते हैं, कब द और कब दी पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछला कायदा समझा है, यानी पिछले हिस्से का, पिछले पार्ट का, तो ये निहायत आसान है, इसलिए कि ये बिल्कुल पहले कायदे की तरह है। अगर आपने पहला सबक नहीं देखा है तो देख लें, फिर इस सबक को के वीडियो को देखें ताकि समझने में आसानी हो। कायदा यह है कि किसी भी नाउन के शुरू में अगर वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज हो, वॉवेल लेटर का होना जरूरी नहीं है बल्कि वॉवेल लेटर की आवाज का होना जरूरी है। तो वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज हो तो वहां पर द को दी पढ़ेंगे, THE को दी पढ़ेंगे। बाकी हर जगह पर, उसके अलावा सब जगह पर द पढ़ेंगे। अगर शुरू में वॉवेल लेटर की आवाज हो तो दी पढ़ेंगे और वॉवेल लेटर की आवाज न हो, उसके अलावा हर जगह पर द पढ़ेंगे। जैसे मिसालों से समझते हैं। मिसाल है ईयर, EAR, ईयर। तो इसमें देखिए आवाज आ रही है, वॉवेल साउंड है, वॉवेल की आवाज ई आ रही है, लिहाजा इसे इसके शुरू में जो THE बढ़ाएंगे तो उसे दी पढ़ेंगे, तो हो जाएगा दी ईयर। इसी तरह दी ऑनेस्ट मैन, दी ऑनेस्ट मैन, दी इसलिए पढ़े क्योंकि ओ की आवाज आ रही है जो कि वॉवेल की आवाज है ऑनेस्ट में, इसलिए इसको दी पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट मैन। इस तरह दी MLA, तो एम में देखिए शुरू में वॉवेल की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, तो वॉवेल साउंड है ये, इसलिए MLA को हम पढ़ेंगे कि शुरू में जो है द को दी पढ़ेंगे, दी MLA। अगला है दी ऑरेंज, दी ऑरेंज। दी इसलिए पढ़े इसलिए कि शुरू में ओ की आवाज है और ये वॉवेल की आवाज है, वॉवेल साउंड है। इसी तरह दी आवर, आ ये वॉवेल की आवाज है, इसलिए यहां पर इसे दी पढ़ रहे हैं। इसी तरह दी एग्जाम, दी पढ़ रहे हैं चूंकि शुरू में, एग्जाम के शुरू में ई यानी वॉवेल की आवाज है, इसलिए दी पढ़ रहे हैं। तो इन सब के शुरू में वॉवेल की आवाज है, इसलिए यहां पर THE को दी पढ़ा गया है। अगली मिसाल देखिए, द बॉय के शुरू में देखिए ब की आवाज है जो कि कॉन्सोनेंट की आवाज है, वॉवेल की आवाज नहीं है, इसलिए यहां पर हम द पढ़ेंगे, द बॉय। इसी तरह द बुक, द पेन, द यूनिवर्सिटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके शुरू में द इसलिए पढ़ रहे हैं कि यू ये कॉन्सोनेंट की आवाज है, या कॉन्सोनेंट की आवाज है, वाई की आवाज है, लिहाजा यहां पर दी नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, तो हो जाएगा द यूनिवर्सिटी। इसी तरह द यूनिफॉर्म और दयर, दी नहीं पढ़ेंगे, इसे दियर नहीं पढ़ेंगे, यर, दयर, इसलिए कि या ये वॉवेल के साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट की आवाज है। इन सब के शुरू में कॉन्सोनेंट की आवाज होने की वजह से यहां पर THE को द पढ़ा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ मखसूस मकामात हैं जहां पर द लगाना जरूरी है, कुछ मखसूस मकामात हैं जहां पर द का लगाना, THE का लगाना जरूरी है। नंबर 1 यानी उनमें से पहला यह है
کہ پہلا ہے یونیک لوگوں یا چیزوں کے ساتھ جو ایک ہی ہوں. یونیک لوگ یعنی جو بہت ہی خاص اور کم پائے جانے والے یونیک لوگ یا یونیک چیزوں کے ساتھ جو ایک ہی ہوں، پوری دنیا میں ایک ہی ہو تو علاقے میں ایک ہی ہو تو اس کے ساتھ دا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے دا سن سورج ایک ہی ہوتا ہے اس لیے اس کے شروع میں دا لگائیں. اسی طرح دی ارتھ زمین ایک ہی ہوتی ہے، بہت یونیک چیز ہے اسی لیے اس کے شروع میں دی کا استعمال کیے ہیں. اسی طرح دا مون چاند، دا اسکائی آسمان، دا ورلڈ دنیا، دا پریزیڈنٹ صدر، دا سی او بڑی کمپنی کا چیف. تو دیکھیے یہ سب جتنے نام آئے ہیں، جتنے الفاظ ہیں، یہ سب یونیک ہے اور ایک ہی ہوتے ہیں. صدر بھی ایک ہی ہوتا ہے. نمبر 2 دوسرا، ان صفات کے ساتھ جو پوری ایک جماعت یا ذات کی پہچان کرائے. ان صفات کے ساتھ بھی دا کا استعمال کرتے ہیں جو پوری ایک جماعت یا ذات کی پہچان کرائے. جیسے دا اولڈ بوڑھا، اولڈ یہ پورے جماعت کی پہچان کرا رہا ہے. اولڈ پورے بوڑھے جو جماعت ہوتی ہے بڑوں کی، بوڑھوں کی. اسی طرح دا ینگ جوان، دا رچ امیر، دا پور غریب، اس کو پور بھی پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. نمبر 3 تیسری وہ جگہ جہاں پر دا کا استعمال کرنا ضروری ہے، مشہور عمارتیں، میوزیم اور یادگار تعمیرات کے ساتھ بھی دا کا لگانا ضروری ہے. جیسے دا تاج محل، دا قطب مینار، دی آئیفل ٹاور اور دا لال قلعہ. تو یہ دیکھیے یہ سب مشہور عمارتیں ہیں یا یادگار تعمیرات ہیں. نمبر 4 کسی سپرلیٹیو ڈگری سے پہلے دا کا استعمال کرنا ضروری ہے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. جیسے دا بیسٹ سب سے اچھا، دا ہائیسٹ سب سے اونچا، دا بگیسٹ سب سے بڑا. تو یہ دیکھیے بگیسٹ، ہائیسٹ، بیسٹ یہ سب جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے، ان سے پہلے ہمیشہ دا کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 5واں یہ ہے کہ تفصیلی اعداد سے پہلے بھی دا کا استعمال ہوتا ہے. یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، اگلا، پچھلا، یہ اس طرح جو استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی دا کا استعمال کرنا ضروری ہے. جیسے انگلش میں مثال ہے دا لاسٹ چیپٹر آخری سبق یا آخری باب. اس طرح دا فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ، دا سیکنڈ اوکیزن دوسری تقریب یا دوسرا موقع، وغیرہ وغیرہ. نمبر 6 ندی، نہر اور سمندروں کے نام سے پہلے بھی دا کا لگانا ضروری ہے. جیسے دا گنگا ندی، دا نائل بحر نیل یا نیل ندی. اسی طرح دی اٹلانٹیکا یا بحر اوقیانوس. اسی طرح دا پیسیفک یعنی بحر الکاہل، وغیرہ وغیرہ. نمبر 7واں ہے خاندان اور فیملی کے نام سے پہلے بھی دا کا لگانا ضروری ہے. جیسے دا مغل خاندان، دا خان فیملی، خان خاندان. اسی طرح دا گپتا فیملی، گپتا خاندان، دا رانا خاندان، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فیملی اور خاندان کے نام ہیں. نمبر 8واں ہے مذہبی کتابوں کے نام سے پہلے بھی دا لگانا ضروری ہے. جیسے دا ہولی قرآن، قرآن شریف، دا بائبل، دا وید، دا رامائن، وغیرہ وغیرہ. نمبر 9 یعنی 9واں ان ملکوں کے نام سے پہلے جن میں کنگڈم، اسٹیٹس یا ریپبلک آئے. ان ملکوں کے نام سے پہلے جن میں کنگڈم، اسٹیٹس یا پھر ریپبلک کا لفظ آئے. جیسے دا یونائٹیڈ اسٹیٹس امریکہ. اسی طرح دا یونائٹیڈ کنگڈم برطانیہ اور دا ریپبلک آف آئرلینڈ عوامی جمہوریہ آئرلینڈ. نمبر 10 یعنی 10واں ان ملکوں سے پہلے جن کے نام جمع میں ہو یعنی اخیر میں جن کے ایس آتے ہو، جن ملکوں کے نام کے اخیر میں ایس ہو، جمع میں ہو. جیسے نیدرلینڈس اور اسی طرح دا فلیپین،
وغیرہ وغیرہ. تو ان کے آخر میں دیکھیے اس لگا ہوا نیدرلینڈس، فلیپینس، آخر میں اس لگا ہوا ہے. نمبر 11واں ہے جب جملے میں اونلی سے مراد اکلوتا یا واحد ہو. اونلی سے مراد یعنی اونلی کا معنی جب اکلوتا یا واحد لیا جائے تو اس سے پہلے بھی دا لگایا جاتا ہے. جیسے دی اونلی سن اکلوتا بیٹا، دی اونلی ڈاٹر اکلوتی بیٹی اکیلی، دی اونلی بیٹسمین واحد کھلاڑی اکلوتا کھلاڑی وغیرہ وغیرہ. ہاں اگلا ہے 12واں لفظ ہول سے پہلے WHOLE ہول، ہول سے پہلے اور all کے بعد ALL all. تو ہول سے پہلے اور all کے بعد دا کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال ہے I am reading whole book. اگر ہم کہیں I am reading whole book تو یہ غلط ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں کہنا ہوگا I am reading the whole book. دا لگانا ضروری ہے، میں پوری کتاب پڑھ رہا ہوں، مکمل کتاب پڑھ رہا ہوں. all اگلی مثال ہے all کی all books are kept on the table. اگر ہم کہیں all books are kept on the table تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. ہمیں کہنا ہوگا all the books، all کے بعد دا لگانا پڑے گا. all the books are kept on the table. تمام کتابیں میز پر رکھی ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ مخصوص مقامات ہیں جہاں پر دا ہرگز نہیں لگا سکتے، دا کا لگانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. وہ مقامات ہیں، ان میں سے پہلا ہے کسی بیماری کے نام سے پہلے دا نہیں لگا سکتے. جیسے فیور یعنی بخار، کولڈ یعنی سردی وغیرہ وغیرہ. تو ان سے پہلے دا نہیں لگا سکتے. اسی طرح نمبر 2 کسی دیش کے نام سے پہلے. دوسرا ہے کسی دیش کے نام سے پہلے، جیسے انڈیا، امریکہ، نیپال. تو یہاں پر دا انڈیا یا دی امریکہ نہیں بول سکتے. تیسرا ہے کسی زبان کے نام سے پہلے، جیسے اردو، عربک، ہندی، انگلش. تو دی اردو، دا اردو، اسی طرح دی عربک. چوتھا ہے کھانے کے نام سے پہلے، کھانے پینے کے چیزوں کے نام سے پہلے، جیسے بریک فاسٹ ناشتہ، لنچ دوپہر کا کھانا، ڈنر رات کا کھانا. تو ان سے پہلے دا نہیں لگاتے ہیں. پانچواں ہے اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن سے پہلے، جیسے زید، دہلی، انڈیا، خالد. یہ سب نام ہیں، خاص نام ہیں، تو ان سے پہلے نہیں لگا سکتے. چھٹا ہے رشتہ داری کے لیے مستعمل الفاظ سے پہلے، رشتہ داری کے لیے مستعمل الفاظ سے پہلے، جیسے فادر، مدر، فادر والد، مدر والدہ، بردر بھائی، آنٹ آنٹی، چچی، انکل چچا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب رشتہ داری کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، تو ان سے پہلے بھی دا نہیں لگا سکتے، دا فادر، دا مدر نہیں کہہ سکتے. ساتواں ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹی، ہاسپٹل، چرچ، مسجد وغیرہ سے پہلے بھی دا کا استعمال نہیں کرتے ہیں. جیسے ایٹ اسکول، تو ایٹ دا اسکول نہیں بولیں گے. اسی طرح ان دا ماسک نہیں کہیں گے، کالج، ان دا کالج نہیں کہیں گے، ان کالج. آج کے سوالات. پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 ان الفاظ کے شروع میں THE کو دا پڑھیں گے یا دی پڑھیں گے؟ بتائیں. نیچے الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان الفاظ کے شروع میں THE کو دا پڑھیں گے یا دی پڑھیں گے؟ مین، اس میں شروع میں جب لگائیں گے THE تو کیا پڑھیں گے، دا یا دی؟ مین، پین، آور، ایئر، MP، الیکشن، HR ڈپارٹمنٹ. سوال نمبر 2 دوسرا سوال ہے بتائیں کہ ان الفاظ میں کس کے شروع میں دا لگے گا اور کس کے نہیں. نیچے الفاظ دیے جا رہے ہیں، بتائیں کہ ان میں کس کے شروع میں دا لگے گا اور کس کے شروع میں دا نہیں لگے گا. مثال ہے ہولی قرآن، ارتھ، اسکائی، نائل، اردو، انڈیا، زید وغیرہ وغیرہ. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.